سلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کیا حال ہے؟ میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں بھائی، اگر میں ان کو کاٹ دیتا تو وہ ٹائم دیکھو تھوڑا اپنی گھڑی پہ۔ ہاں بالکل، میں کیا کرتا، وہ پٹھان آیا تھا نا، پٹھان چھوڑنے والا تھا۔ پٹھان جب نسوان کو نہیں چھوڑتا تو آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ پھر وہ کلپ بناتا نا کہ اللہ یار بھاگ گیا، تو میں کیا کرتا بھائی، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن تم تو مجھ سے بھاگ جاتا ہے نا۔ آپ بڑی چیز ہے نا، تسی وڈے چیز ہو، اس لیے۔ آج تو بڑا بیوٹی پارلر کروا کے آئے ہو، میں نے سمجھا کہ کوئی حسینی ماما ہوگا سر پہ، اور تمہاری طرف پچھلے کی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، یہ حسن بغیر میک اپ کا ہے بھائی، ہم شیعوں کا حسن جو ہے نا، میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ حسینی نور ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بہرحال یہ چلیں موضوع چینج ہو جائے گا۔ ہاں پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے انصاف کی بات کریں، بہت التماس کروایا، 10:30 کا ٹائم تھا، پھر آپ کے جو کیا ہے وہ جعفر بھائی، اس نے جو ہے نا 11 کا دیا، تو ہم 11 بجے سے بیٹھے ہیں، ابھی یہ ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بھائی آپ کے جو مولوی آتے ہیں نا، مولوی آتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، پھر وہ کلپ بناتے ہیں، پھر ادھر سے وہ مفتی حنیف قریشی وغیرہ کہتے ہیں دیکھو اللہ یاری وہ ہار رہا تھا، اس نے کال کاٹ دی ہے۔ پھر آپ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے نا، جیسے ان کی نہیں کاٹتے، ایسے میری بھی نہ کاٹا کرو نا جی جیسے آپ پچھلے اس میں۔ بالکل، ہمیشہ ہمارا آپ کے ساتھ بھی یہی رہا ہے نا، آپ کی آپ سے ویسے جرمانہ لینا چاہیے آج کا، کیونکہ آپ مجھے پچھلی بار پر بھی انتظار کروایا، ابھی بھی آپ جو حکم کریں ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ جو جرمانہ کرائیں قادری صاحب آپ حکم کریں۔ نہیں بھائی، کوئی کسی کا خادم آپ نہیں۔ ہمارے مہمان ہیں، ہم واقعا آپ سے شرمندہ ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا ہے، معذرت چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں۔ آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی سر بالکل، آواز تصویر سب واضح ہے۔ جی، وہ آپ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ ہمارا موضوع چل رہا تھا حضرت سیدہ عائشہ اور اس کے بعد جو ہے نا کے بارے میں ہم سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہے تھے نا، یا نساء نبی کی، یہ کٹ گیا، دوبارہ ریپیٹ کیا کیا؟ نہیں صحیح ہے، کٹا نہیں ہے، بالکل سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ یا نساء نبی لستن کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی، تو آپ ادھر سے ہی بھاگ گئے تھے، تو آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں۔ تو میرا دعویٰ یہی تھا کہ حضور کی جو ازواج ہیں وہ اہل بیت میں داخل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں داخل نہیں ہے، یہ بات صرف قرآن پہ کریں گے، ٹائم وہی لگائیں گے، 3 منٹ آپ کے اور 3 منٹ صحیح، تاکہ میرے بھی لوگ منتظر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے بھی منتظر ہوتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہی ہے، جب میں آپ کی بات پر پورا اتروں تو آپ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ جی جی بالکل 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 صحیح فرمایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے، میں تو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضور کی تمام ازواج جو ہے اہل بیت کے اندر داخل ہیں، ٹھیک ہے نا، حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے گھر والیاں ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ پڑھے نا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور آپ اس پر سب و شتم کرتے ہیں، اور کیونکہ میں اور موضوع اور آیت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ آپ ادھر سے ہی بات، ٹھیک ہے، تو اب اس کا پڑھیں، اس آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ۔ آپ پڑھیں، استدلال کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں، آپ کے لیے میں استدلال کروں۔ جس کا دیکھیں بات سنیں، یہ اصول مناظرہ ہوتا ہے، آپ نے شاید آپ کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ دیکھیں، جو بندہ یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی منکر ہوتا ہے، وہ اس کو پہلے دلیل دینی چاہیے کہ میرے پاس یہ قرآن کی یہ دلیل ہے، آپ اس آیت سے کیسے نکال سکتے ہیں، صرف اسی آیت پر بات کریں، دیکھیں بھائی، بعد میں جب آپ دوسری آیت پڑھیں گے آپ اس سے کیسے نکال سکتے ہیں، پہلے اس کا جواب۔ آپ کا ایک موقف ہے بھائی کہ ازواج اہل بیت علیہم السلام میں سے ہے، مجھے طلب نہ کریں کہ میں آپ کے لیے دلیل دوں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کا ہے نا کہ نہیں ہے، آپ کا دعویٰ پہلے سے ہے کہ وہ ہے ہی، میرے پاس دلیل ہے کیا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اب دلیل حدیث سے نہیں پیش سکتے، قرآن سے پیش کر سکتے ہیں صرف۔ جب میں حدیث پڑھوں تو آپ، تو مجھے کیوں اجازت نہیں ہے کہ میں حدیث سے پیش کروں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کتب سے قرآن کی آیت کے اوپر تو دیکھیں، پہلے قرآن کی آیت پر تو بات ہو جائے نا، پہلے قرآن کی آیت پر مکمل بات ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم حدیث کی طرف بھی جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ اوکے، ہم قرآن کی آیت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ ایک منٹ،
تو آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف یہ تیاری کر کے آئے بھائی ٹھیک ہے نا محترم ناظرین آپ بھول ہی جاتے ہو. نہیں اجازت دو ہاں ٹائم لگا لیں ٹائم لگا دیتے ہیں کوئی بات نہیں. یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ بھائی انہوں کو حدیث نہیں پڑھنے دینا اور ان کو صرف قرآن سے دلیل دینا. ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. میں صفحہ نکال دوں. صفحہ کس صفحے پر ہے؟ سورہ احزاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب آیت نمبر 33 اس طرح ہے نا. 33 وہ آپ کا کام ہے استدلال کرتے ہیں نا. الاحزاب میں بتاؤں 418. جب ہم ایک کال دیتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں. آپ نے کہا کہ یہ آیات پڑھ کے دکھاؤ تو ہم اسکرین پہ دکھانا چاہتے ہیں. اوکے قرآن پاک میرے پاس بھی ہے. ہاں آپ کے پاس بھی. آپ پڑھ لیتے ہیں نا. آپ نے پڑھا نہیں. آپ کہتے ہیں آپ پڑھو. آپ پڑھ کے ترجمہ کرو. آپ خود کیوں پڑھ کے ترجمہ نہیں کرتے؟ استدلال کرنا آپ کا کام ہے اپنے پوزیشن کے لیے. اچھا یہ کہتے ہیں یا نساء النبی والی آیت پڑھو. تو عزیزو یہ نساء النبی والی آیت ہم پڑھتے ہیں ان کو سناتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کیوں ان کے استدلال کیا ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ ٹائمر بھی لگا دیتے ہیں کیونکہ ان کا حکم ٹائمر لگاؤ. یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب ہے. آیا یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج. من یأتی منکن. دو ہی جگہ قرآن میں یا نساء النبی کے الفاظ. ٹھیک ہے نا. من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ. آپ میں سے جو بھی فاحشہ مبینہ انجام دے. فاحشہ مبینہ کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی واضح قبیح کام ہو. بہت ہی قبیح واضح طور پہ. یضاعف لها العذاب ضعفین. اس کی عذاب دگنی ہوگی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی کو ڈبل عذاب دے دے. اچھا اس کے بعد والی آیت یہ ہے ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین. اور آپ میں سے وہ افراد, سب نہیں, وہ افراد آپ میں سے جو قنوت بولتے ہیں طاعت کو, جو طاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عمل صالح بجا لائے, اس کے عذاب اس کا اجر 2 دفعہ دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اس کے لیے بہت ہی کریم, بہت ہی واسع ہم نے عیش و عشرت اور مسرت کے اسباب فراہم کیے ہیں, یعنی جنت میں. یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج. لستن کاحد من النساء. آپ کی جو مثال ہے دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہے. آپ کی دوسرے عورتوں جیسے نہیں ہے. ان اتقیتن, دوسروں عورتوں سے آپ بہتر ہیں بشرط کہ تقوی رکھیں. ان اتقیتن. اچھا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تو آپ دھیمی آواز, شیرین آواز, میٹھی آواز کے ساتھ, ہلکی سریلی آواز کے ساتھ کسی سے بات نہ کریں, تاکہ ایسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ ان کو لالچ ہو جاتی ہے, پر وہ غلط افکار کے لالچ بن جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ, ان کے ازواج کے ساتھ ہم ناجائز افکار آ جاتے ہیں ان کے دل میں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور اچھی باتیں کیا کریں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اپنے گھروں میں رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور جاہلیت اولا, جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں جنگ اور وغیرہ کے لیے نکلتی تھیں, گھوڑ پہ سوار کوئی لشکر لے کے آئی ہے, یا کوئی کسی نے اونٹنی پہ سوار کوئی لشکر لے کے, اس طرح نہ نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ. اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرو. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب خطاب بدل گیا. اب خطاب ازواج سے نہیں ہے, اب خطاب کن سے ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام سے. اور یہ قرآن مجید میں بہت مکرر ہے کہ صدر آیہ کسی سے خطاب ہے, ذیل آیہ کسی سے خطاب. اور قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ ہے کہ جملات معترضہ, کہ ایک کلام کے بیچ میں, جو ایک کلام رواں کلام ہے, اس کے بیچ میں کسی مناسبت سے ایک اجنبی بات کو داخل کیا جاتا ہے, جس کو بولتے ہیں الاعتراض فی القرآن. اچھا, اور العدول فی الخطاب قرآن مجید میں, کتاب اتقان وغیرہ میں, یہ بہت ہے قرآن کی کیا ہے, قرآن کے ایک اصول میں سے ہے کہ العدول من الخطاب. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ایک ہی آیے میں خطاب ہے, پھر خطاب پھر جاتا ہے مسلمانوں سے, پھر واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے. تو یہ خطاب ان سے نہیں ہے, کن سے ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے. وجہ کیا؟ وجہ اس کا انکم, صیغہ بدل گیا بھائی, صیغہ بدل گیا. ازواج مرد ہیں؟ نہیں, ازواج مرد نہیں ہے بھائی, ازواج تو عورتیں ہیں. انکم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت صرف اپنے خمسہ طیبہ پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے کیا, کسی زوجہ کے لیے نہیں کیا. اور اس کے روایات
تو یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے شان نزول مکرر بیان کیا. اچھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے. یریدو کا کیا مطلب ہے؟ صیغہ مضارع، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے. یہ اللہ نے خود ارادہ کیا ہے. لیذھب کہ اللہ خود دور کرے. اللہ خود دور کرے. کیا چیز دور کرے؟ کس سے دور کرے؟ عنکم آپ میں سے، اور صرف آپ میں سے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ انما کا حصر کے لیے الرجس، ہر پلیدی کو، جو بھی پلیدی اللہ اس کو آپ سے دور کرے. وہ یطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو پاک و پاکیزہ بنا دے. لیکن ازواج تو پاک و پاکیزہ ہے نہیں. کیوں پاک و پاکیزہ نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ پہلے دھمکی دیا تھا اللہ نے، ان من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ لہ العذاب ضعفین. ان کو اگر وہ ان سے ہر رجس دور کی گئی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان سے ہر پلیدی دور ہو گئی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جس سے اللہ نے پلیدی دور کی ہے، ان کو نہایت پاکیزہ بنایا، اور وہ کیا کریں؟ ان سے فاحشہ صادر ہو. اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ازواج کی شان میں نازل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف پنجتن پاک کے لیے پڑھیں. اچھا اس کے بعد وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ. اب پھر جملہ اعتراض، پھر خطاب پھر واپس پلٹ جاتا ہے ازواج کی طرف. ٹائم ختم ہو گیا؟ اوکے ٹائم ختم ہو گیا. جناب علی بات سنیں توجہ سے. ہاں آپ توجہ. ہنسنے لگ جاتے ہیں، یہ آپ کی ہنسی مایوسی کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو آیت پڑھی ہے سب سے پہلے، آیت نہیں پہ آیات پڑھی ہے، آیات پڑھی ہے. آیات بہت ساری پڑھی ہے ٹھیک ہے، لیکن میں آپ بات سنیں میری کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اس جملے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہے نا ان کی عظمت واضح ہو جاتی. ٹھیک ہے، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ. لفظ ہے، دیکھیں آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں. اوکے صاحب میرے ٹائم میں نہ، میں ایک جملہ بھی نہیں نکالا آپ کے ٹائم میں. آپ میرے ٹائم میں نہیں بولیں. اوکے ٹائم ابھی آپ کا شروع ہے، روئے نہیں. نہیں آپ رو رہے ہیں، میں نہیں رو رہا. جو روتا ہے وہ درمیان میں بولتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یا نساء النبی جب کہا گیا تو یہ خطاب تو تمام ازواج النبی کو ہو گیا، جو نبی کی عورتیں سب کو خطاب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے آگے کہ لستن کاحد من النساء، آگے بھی نساء کا لفظ جمع کا ہے کہ آپ ان عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جیسے جہان والی عورتیں آپ اس طریقے سے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے تو جہان سے عورتوں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو الگ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. آگے آپ ہے ان اتقیتن کی شرط لگات کہتے ہیں کہ یہ بشرط تقوی. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ ان کی تقوی نہیں ہے. اگر تقوی کریں تو ٹھیک ہے نا. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا تقوی نہیں ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ میں پاک کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. ٹھیک ہے نا. تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کی جو ہے نا کسی دوسرے شخص کی جو لالچ ہو وہ آپ کی طرف مائل ہو. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کی جو دشمنی ان کی طرف مائل ہے. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی. یہ بیان کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اللہ یاری صاحب یا نساء النبی، یہ بیان کلام کی ابتدا ہو رہی ہے. اگر آپ جو ہے نا اصول بلاغت سے واقف ہیں تو آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات کہو. یہ کیا ہے؟ یہ ان کو خطاب ہے کہ آپ اچھی بات کہو. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ نے ان کے ساتھ جس کا دل آپ کی طرف مائل ہو تو اس طریقے سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی تاکہ آپ کا نرم لہجہ کہیں ان کی جو ہے نا دل کے اندر بگاڑ کو نہ پیدا کر. آگے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دیکھیں واو عطف تفسیری ہے. لیکن آپ کہہ رہے کہ بیان چینج ہو رہا ہے. یہ واو عطف تفسیری ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو خطاب ہو رہا ہے نا. اب آیت یہاں شروع ہو گئی. آیت نمبر کون سی شروع ہو گئی؟ 33. ٹھیک ہے نا. اب یہاں آیت شروع ہو رہی ہے. اب پکڑنا یہ عطف تفسیری ہو گیا. اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، زمانہ جاہلیت والی عورتوں کی طرح جو ہے نا بے پردگی نہ کرو. یہاں بے پردگی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تبرجن تبرج، زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی؟ کیا وہ جنگیں کرتی تھی؟ جی ہاں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جیسے جنگ میں گئے. نہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے.
یعنی زمانے جاہلیت میں جیسے پہلے نبیوں کی عورتوں میں نہیں آپ بیچ میں نہ بولیں, آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کی عورتیں جنگوں میں گئی, یوں گئی, یہ تو غلط بات ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ قرآن کی آیت کا غلط معنی کر رہے ہیں. یہاں مجھے جنگ کا لفظ دکھائیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے وہ جنگوں پہ جاتی تھی, ٹھیک ہے نا. آگے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز کا حکم کس کو ہوتا ہے؟ کیا جو ہے جو کافرہ اس کو ہوتا ہے, جو منافقہ اس کو ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کو کبھی کہا ہے قرآن میں کہ منافق نماز پڑھو, یا منافق عورتوں نماز پڑھو, یا کافر عورتوں نماز پڑھو, ٹھیک ہے نا. آگے فرمایا وَأَتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ مسلمان پر واجب ہوتی ہے نا. آپ جو ہے نا یہ آپ کے جو ہے نا اعتراضات بالکل صراحتاً باطل ہے. فرمایا وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانو. یہ ساری آگے بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ آگے وجہ بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. انما یرید اللہ لیذھب, یعنی آپ تقویٰ کرو گی, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو گی, ٹھیک ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ تعالیٰ تم نبی کے گھر والوں کو پاک کرنا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ خطاب الگ ہے, ٹھیک ہے, خطاب الگ ہے. اب کتاب کیسے الگ ہے؟ انکم کا لفظ بھی آ گیا, تو اس کے اندر یہ جمع کا لفظ ہے. آپ کہتے, آپ نے کہا, آپ نے اپنی گفتگو میں کہ یہاں سارے مرد ہیں, عورتیں داخل نہیں ہیں. آپ کی گفتگو کے اندر صاحب کا ابھی آپ نے بیان کیا, یہ میں نے لکھ لیا جملہ کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ عورتیں داخل نہیں ہیں. اگر عورتیں داخل نہیں ہیں تو پھر آپ سیدہ زہرا کو کیسے داخل کر سکتے؟ یا اگر مردوں سے خطاب ہے تو اس سے تو آپ حضرت سیدہ زہرا کی بھی توہین کر رہے ہیں. آپ کیسے حب جو ہے نا اہل بیت آ گئے؟ آپ کا بقول جو ہے نا آپ نے جملہ کہا کہ بھائی یہ اہل بیت کے جو ہے نا یہ ازواج داخل ہی نہیں ہے قوم کے اندر, یہ مرد ہیں. تو آپ جو ہے نا اس سے سیدہ زہرا کو کیسے داخل کر رہے ہیں؟ اگر آپ سیدہ زہرا کو داخل کریں گے, یہ جمع کا لفظ ہے, ٹھیک ہے نا, تو ساری ازواج النبی جو پیچھے ماقبل خطاب ہے, بیان کلام چل رہا ہے, یہ ساری اس کے اندر داخل ہوتی ہے. تو آپ کا اعتراض باطل ہے, بالکل آپ غلط سیاق و سباق سے ہٹ کر آپ ہے نا ترجمہ کر رہے ہیں اور مفہوم بیان کر رہے ہیں. آپ کا مفہوم باطل ہے بالکل. اپنی دوسری آیت آپ نے دانت نہ نکالے, میری بات سنیں. آپ اگر جو ہے نا بولنے کا صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر صبر بھی سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آگے بات سنیں. آپ کہتے ہیں کہ 5 منٹ ہو گئے جی, 5 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, اس آیت کو میں آپ کو ٹھیک ہے آپ بولے, اس کا میں جواب دیتا ہوں بعد میں آپ کو. اوکے میرے محترم ناظرین, ابھی میری باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, اس آیت کے متعلق کہ کیا آیے تطہیر میں ازواج شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں, ان کا مقصد یہی ہے. یہ گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ثابت کریں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہیں یا نہیں. یہ تو اب بات ہی غلط ہے کہ ہم اس گفتگو کا مطلب یہ ہے. گفتگو کا مطلب یہ ہے, جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے, یہ اسلام ثابت کرنے کے چکر میں نہیں ہے. یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیے تطہیر میں ازواج بھی شامل ہیں. تو ان کے پاس میرے محترم ناظرین, اور ان جیسے دوسرے علماء کرام کے پاس نہ قرآن سے دلیل ہے نہ سنت سے دلیل ہے. ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے, وہ ترتیب آیات. یہ کہتے ہیں آپ ماقبل کو دیکھیں, ماں بعد کو دیکھیں, اس میں سے سب خطاب ازواج کے لیے ہے, تو یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ بیچ والا بھی خطاب ازواج سے ہوگا. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. جتنی حدیث ہیں اس میں سے صرف اور صرف پنجتن پاک سے خطاب ہے. ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں, 30 سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو خود خارج کر دیا ہے اسی آیت کے ذیل میں. وہ احادیث بھی موجود ہیں, اسی لیے فرما رہے ہیں کہ احادیث کی طرف نہ جائیں, مجھے صرف قرآن سے جواب دے دیں. اور قرآن سے صرف ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ترتیب سے. تو یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلی بات یہ ہے کہ ترتیب قرآن, خود ترتیب قرآن کریم کہ یہ ترتیب سے قرآن جمع ہے, یا ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا صحابہ کا اجتہاد ہے. اس میں بڑا بحث علوم قرآن میں, ٹھیک ہے نا. صحیح قول, منصور قول یہ ہے کہ یہ صحابہ کا اجتہاد ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب کی ترتیب من جانب اللہ من جانب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اس کی کوئی حدیث ہمیں دکھائے. کیونکہ یہ آیت تطہیر بڑا مشہور ہے, اور روایات میں اس کا مکرر ذکر ہے کہ ایک دفعہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اسی ترتیب کے ساتھ جو سورہ احزاب میں ہمارے پاس موجود ہے اس ترتیب کے ساتھ پڑھا ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری کا ثابت کریں, ٹھیک ہے نا, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے, اور یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات ہم تسلیم کرتے ہیں سلمنا, یہ صحابہ کا اجتہاد نہیں ہے, یہ ترتیب اللہ کی جانب سے. اس کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ علوم قرآن میں اور تفسیر میں قرآن میں ایک مسلمہ اصل ہے, ایک مسلمہ اصل ہے. اور بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں,
کیا فرما رہے ہیں؟ لکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتاؤ. سناؤ. بولے بس ہو گیا. ہو گیا. اچھا، یہ فرما رہے ہیں مسلمہ اصل ہے تفسیر قرآن میں اور علوم قرآن میں کہ قرآن کے خطابات مختلف ہیں. انواع خطاب قرآن میں سے ایک ہے کہ ایک دفعہ خطاب معین سے ہو جاتا ہے پھر اس سے عدول کر جاتا ہے کسی اور کی طرف. مثلا ایک شخص سے خطاب ہے، اسی آیا میں اسی سیاق میں دوسرے شخص سے پھر خطاب پھر جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاتقان فی علوم القرآن الجزء الاول، یہاں پر صفحہ نمبر 345 میں سیوطی صاحب نے ایک باب تشکیل دیا ہے فی وجوہ مخاطبات ہے قرآن کے خطابوں کے انواع میں. اس میں سے خطاب نمبر 24 خطابوں کے انواع میں سے یہ خطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ. پھر اس کے کئی مثال دیتے ہیں، میں مثالیں آپ کو دے دوں گا کہ قرآن میں اس طرح ہے کہ ایک ہی نزول ایک ہی آیت ہے یا آیات ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک شخص کے ساتھ خطاب ہوتا ہے پھر دوسرے کے ساتھ وہ عدول کر جاتا ہے. اچھا، اسی کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے اور گل سنو پلیز، ٹائم نہیں ہوا پلیز سنیں. البرہان فی علوم القرآن میں وہ بھی زرکشی صاحب بھی یہی فرماتے ہیں. زرکشی صاحب کی یہ البرہان فی علوم القرآن ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 459 میں فی وجوہ المخاطبات، مخاطبات قرآن میں الخطاب العشرون الخطاب الشخص ثم العدول الی غیرہ. خطاب الشخص ثم وجوہ 20واں جو خطاب کے انواع میں سے ہے کہ ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے پھر اس سے بدل جاتا ہے. ملاحظہ فرمائے کچھ مثال سورہ مبارکہ فتح میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ. انا ارسلناک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لتؤمنوا باللہ دوسروں سے خطاب ہے. خطاب پھر گیا ایک ہی ان یہ کلام بھی مرتبط ہے. لتؤمنوا یہ جار و مجرور ہے، سب کو پتہ یہ جار و مجرور متعلق ہے ارسلناک سے. ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم نے آپ کو شاہد مبشر بھیجا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، تاکہ تم یہ کہاں کیا ہوا یہاں پہ خطاب میں عدول ہوا ہے. خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے اگلے پچھلے حصے میں یہ ایک ہی جملہ ہے، دو جملے نہیں ہیں، دو آیتیں ہیں لیکن جملہ ایک ہے. لتؤمنوا پچھلے جملے کا حصہ ہے کتاب کہ تم ایمان لاؤ. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کی تفسیر میں بصائر و ذوی التمییز فی الکتاب العزیز یا فیروز آبادی جو کتاب ہے بہت بڑے لغوی ہیں، انہوں نے کی کتاب ہے الثالث ان يكون الخطاب لمعين ثم يعدل الى غيره كقوله ان ارسلناك شاهدا ثم قال لتؤمنوا بالله. انہوں نے بھی کہا کہ یہ خود العدول فی الخطاب ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے ختم ہو گیا. اچھا، اس کے مثال بہت ہیں قرآن مجید میں، تو میں بس مجھے 10 سیکنڈ دے دو. ان علاماؤں کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے اور وہ کیا ہے؟ ترتیب کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ترتیب میں ملاحظہ کریں، جب قرآن میں ایک اصل موجود ہے العدول فی الخطاب، پھر آپ ترتیب کی روح سے اور سیاق و سباق کی روح سے آپ کا استدلال بالکل ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے سب قرآن میں ہر جگہ ثابت ہے کہ عدول خطاب قرآن میں ہے. بات کریں بسم اللہ 6 منٹ آپ کے. پہلی بات جی پہلی بات تو آپ نے کہی کہ عدول کا مسئلہ لے کے بیٹھ گئے. یہاں کون سا عدول ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ کا عقلی استدلال، آپ خود یہ کر رہے ہیں، کسی مفسر نے تو استدلال نہیں کیا ہے. کہاں سے وہاں بیان، جب آگے پیچھے خطاب ہے، بیان کلام ایک ہے، تو آپ عدول کا کیسے ہو رہا ہے الگ؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اپنی جو ہے نا بس الٹی سیدھی عدول کی بات کرتے گئے، وہ تو الگ بات ہے، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب دوسرا آپ نے کہی کہ بھائی ان کے پاس بس اس ترتیب کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے یہی کہا تھا جی بالکل کہا تھا نا کہ ان کے دلیل نہیں ہے، نبی کی ازواج جو ہے نا نبی کی آل بیت کے اندر داخل نہیں ہو، ایسا کہا نا آپ نے یہی کہا نا. سلام اللہ علیہ پانی بعد میں پی لینا، خیر ہے ابھی سے خیر پیاس، یہی کہا ہے. جی ہاں یہی کہا ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں کہ جو ہے نا دلیل قرآن سے دے رہا ہوں جناب علی، یہ تو صحیح ٹھیک ہے نا، دلیل قرآن سے دے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ نبی کی ازواج وہ اہل بیت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتی، جس کو آقا علیہ السلام اپنے حدیث میں جانا چاہتا، لیکن ادھر بھی جاؤں گا کیونکہ آپ نے پچھلے ہفتے اس کا بھی میرے پاس جواب ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کی ازواج اہل بیت کے اندر داخل نہیں ہے،
لفظ جب اہل البیت آ گئے تو اس کے اندر سب ازواج النبی بھی داخل ہیں، جتنے نبی کے گھر والے ہیں سب داخل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات سنیں، اگر نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے ہے نا وہ نبی کے اہل بیت میں داخل نہیں ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ وہ بھی داخل ہے، آپ نے تو اس کو بھی خارج کر دیا، اس کو بھی معاف نہیں کیا ہے نا. جو سیدہ زہرا کی ہے آپ نے تو اس کو پر جو ہے نا اس کو معافی نہیں دی، استغفر اللہ. تو پھر کسی بھی کی یا کسی کی جو زوجہ ہے وہ اس کے اہل بیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے. اب سنیں، میرے پاس قرآن ہے اور پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے. توجہ سے اللہ یاری صاحب، یہ قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں. اس کا دعویٰ ہے کہ نبی کے ازواج اہل بیت کے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ حدیث سے استدلال کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی یہ آیت ہے سورۃ ہود ہے، آیت نمبر جو ہے نا 73 ہے. اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے خوشخبری دی، ٹھیک ہے نا. تو خوشخبری کیا تھی کہ ہم کہتا ہے کہ جو ہے نا ان کو اصلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فرشتوں نے جملہ کہا کہ قالت یا ویلتی اہلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، بولی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر اتنی ہو گئی ہے کیا میں بچہ پیدا کر سکتی ہوں. اور میں وہذا بعلی شیخا، میرے جو ہے نا جو شوہر ہیں وہ بھی بوڑھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، تو انہوں نے اس فرشتے کی آپ سنیں اللہ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ بھی کے پاس دلیل نہیں ہے، میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. یہ سارے لوگ اس بات پر فیصلہ کریں گے کہ حضور کی ازواج کو اہل بیت سے نکالنا چاہتا ہے. یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، فرشتے بولے اتعجبین من امر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم میں تو تعجب کرتی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر، اس گھر والوں. گھر کے اندر کون تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ حضرت جو ہے نا ان کی جو ہے نا زوجہ محترمہ تھی. آپ کیسے ہی کہہ سکتے ہیں؟ یہاں تو قرآن کہہ رہی ہے بیوی کو اس کے اہل بیت کے اندر خطاب کر رہا ہے تو اہل بیت کے اندر داخل ہے. تو آپ کا اعتراض بالکل باطل ہے. قرآن کی جب نص آ جائے تو آپ بھلے جتنا ڈھول کا بجاتے جائیں، آپ ناظرین نے دیکھ لی بالکل جو ہے نا یہ صحیح گرفت ہوئی ہے قرآن سے، آیت سے. اب دوسری بات، آپ نے آیت جو پڑھتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے، یا نساء من یأت منکن بفاحشۃ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی فاحشہ مبین تھی تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آئے گی تم میں سے، من کو نہیں، یہ سب کو خطاب ہے. آپ آگے ومن یقنط کے اندر بات کا ذکر کر، آپ کو خطاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہے نا استدلال کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئے گی، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہا. اگر صرف اللہ تعالیٰ ان کو فاحشہ مبینہ کی طرف ایک روکنے کے لیے یعنی کہیں نہیں، یہ خطاب کر رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے نا، جو آئے گی آئی نہیں ہے، جو آئے گی تو پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے عذاب ہوگا. دوسری بات ہے، اگر یہی بات ہے کہ یہ آیت نمبر پہلے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ سے ڈر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اپنے محبوب کو دھمکی دے رہا ہے. کیا اللہ کے نبی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ آپ کا جو ہے نا اپنی قیاس پہ جاتے جا رہے ہیں. تو یہ اعتراض تو پھر قرآن پہ آتا ہے، اللہ کے نبی پہ آتا ہے. جتنا میرے مسلم ہیں وہ پیدا کرنے والا مالک و خالق ہے، پھر یہ میری اوقات کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دھمکی، آپ اپنی طرف سے دھمکی قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ یا ایھا النبی اتق اللہ، یہ بھی دھمکی ہوگی. پھر آپ کچھ تو خیال کریں، قرآن کا سیاق و سباق جو ہے نا تروڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ کون سا استدلال ہے تمہارا؟ آپ نے نبی کی ازواج کو ہٹایا، میں نے دلیل دی قرآن سے، میں نے نبی کی ازواج کو ثابت دیا، قرآن سے دلیل دی. پھر تو کسی نبی کی جو ہے نا بیوی جو ہے نا داخل نہیں ہے اس میں. آپ کا اعتراض باطل ہے بالکل. آپ جو ہے نا دلیل دینے کی سکت نہیں رکھ سکتے قرآن سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فاحشہ مبینہ جو آئے گا یہ اللہ دھمکی دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی دھمکی دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اپنے آپ کو 6 منٹ آپ کے ہو گئے بھائی، 6 مہینے. یہ بےہودہ گفتگو بند کرو، آپ قرآن سے دلیل دو. اوکے محترم ناظرین، ان کے پاس دلیل سوائے ترتیب کے کچھ بھی نہیں ہے. دلیل سوائے ترتیب کے کچھ ترتیب میں نے قرآن کی سورہ ہود کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن. سمجھ آئیے، اب سمجھ آئیے، سن رہے ہیں بھائی جی. اس آیت کے متعلق. بھائی بات سنو، جواب ہے ہمارے پاس، جواب ہے، جواب سنو، میری بات یہ ہے نا.
जवाब ترتیب کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل. میں نے ان کے سامنے کیا پیش کیا عزیزو؟ میں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے عازم نے فرمایا ہے, مفسرین کبار نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں العدول فی الخطاب ثابت ہے. جب یہ العدول فی الخطاب ثابت ہے تو پھر آپ یہاں پہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ان کے عازم نے جو باتیں کہیں یہ سب باطل ہیں, وہ تو کر نہیں سکتے آپ پہ لازم و ضروری تھا کہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں پہ عدول خطاب میں کوئی عدول نہیں ہے. آپ نے وہ تو ثابت کرنے سے آپ قاصر رہے. کوئی بھی آپ نے دلیل نہیں لایا کہ یہاں پہ العدول فی الخطاب کہ پچھلا والا حصہ اگلا والا حصہ ازواج سے ہے, یہ والا حصہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام صرف خمسہ طیبہ میں سے ہے. یہ آپ یہاں پہ عدول واقع نہیں ہوا, آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, ہم نے دلیل پیش کیا ہے. دلیل یہ پیش کیا ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. خود لفظاً انکم ازواج مؤنث ہے بھائی. اگر یہ خطاب ازواج سے ہوتا تو غلط ہے. ازواج مرد ہیں یا عورت ہیں؟ اور ازواج عورتیں ہیں, ان کے لیے مذکر کا صیغہ لانا غلط ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج کو دھمکی دیا ہے کہ اگر آپ غلط فاحشہ مبینہ بجا لائیں تو آپ کو ڈبل عذاب ملے گا. حالانکہ خمسہ طیبہ سلام اللہ علیہم, پنجتن پاک صلوات اللہ علیہم, ان سے ہر طرح کا رجس خود اللہ نے دور کیا ہے, خود اللہ نے دور کیا ہے. اور وہ مطہر بغایت تطہیر ہے, نہائی حد تک ہر گناہ سے ہر لو سے پاک ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فاحشہ مبینہ بجا لائیں؟ تو قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ العدول فی الخطاب واقع ہوا ہے. آپ یہ کوئی دلیل تو پیش نہیں کر سکے. اس سے پہلے میں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ بتائیں کہ ترتیب کے متعلق, قرآن کی ترتیب کے متعلق بتائیں کہ یہ ترتیب کوئی دلیل لے کے آتے ہیں نا کہ اگر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیت کبھی کسی ازواج کے لیے پڑھی ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ, وہ تو آپ پیش نہیں کر سکے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اتق اللہ کہا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں, ظاہر میں خطاب پیغمبر سے ہے, مقصود امت ہے. یا کہانی وسمائی یا جا رہا, تم سے کہتا ہوں تاکہ دوسرے سن لیں. وہ اس کے موارد بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں اس میں کیونکہ میرے پاس صرف 5 منٹ ہے, میں اس کے ساتھ نہیں جاتا. اب انہوں نے ادعا کیا ہے حضرت سارہ زوجہ ابراہیم ایسا ہے کہ جناب سارہ کو قرآن نے اہل بیت میں سے کہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں سے کہا. تو محترم ناظرین یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک باتوں کو اس طرح منظور نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن میں اگر لفظ بیت آیا ہے تو وہ ایک ہی معنوں میں آیا. ایک دفعہ قرآن میں بیت آتا ہے وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں رہو, اپنے گھروں میں رہو. اس گھر سے کیا مراد ہے؟ اس گھر سے مراد بلڈنگ ہے, بنا ہے, ایک بلڈنگ ہے, ایک بنا, ایک گھر ہے. ایک دفعہ قرآن مجید میں بیت سے مراد یہ نہیں ہوتا, بیت سے مراد بیت عصمت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, نبی کے گھر میں اس کے کنیز بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس کے خادم بھی ہے, اس کے وہ سب بلڈنگ میں تو سب رہتے ہیں, اس کے ساکن ہیں. ان معنوں میں لے لیں تو سب جتنے بھی ہیں, وہ جانور بھی ہے, کوئی گھوڑا خچر بھی ہے نا, تو وہ بھی وہاں پہ رہ رہا ہے. اس طرح منظور نہیں ہے کہ زبان عرب میں جہاں بھی لفظ بیت مستعمل ہو, لفظ اس تو ایک ہی معنوں میں آتا ہے. اگر لفظ بیت میں ازواج, اس بیت سے مراد اہل البیت جو آیت تطہیر میں ہے, اس سے مراد بلڈنگ مراد ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ضرورت نہ ہوتی کہ کملی ڈال دیتے. کملی لگا کر اپنے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کرتے, کیونکہ وہ ازواج بھی ہیں ادھر کمرے میں, تو سب ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. نہیں ختم نہیں ہوا, ابھی 4 منٹ بھی نہیں ہوا, اور سب تھے. لہذا یہ پتہ چلتا ہے اس بیت سے مراد بیت گھر بلڈنگ نہیں ہے, کیونکہ گھر میں تو سب. پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب سارہ جو ہیں سورہ مبارکہ ہود میں, وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. سارہ وہ ہیں جن سے صحیح پڑھو, بعلی بولا نا, بعلی بولا. تو یہ سارہ علیہ السلام وہ ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں. یہ ہر زوجہ نہیں ہے, ہر زوجہ نہیں ہے, یہ وہ ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی زوجہ ایسا اتنا پاک ہو کہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں, قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, کیا تو اللہ کے کام سے تعجب کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رحمت و برکات آپ اہل بیت میں سے. یہ کتاب جامع البیان عن تعویل القرآن تفسیر الطبری, ملاحظہ فرمائیے, القول فی تعویل قول تعالی بلی وامرأته قائمة. امرأة کون ہے اس کا؟ سارہ بنت ہاران بنت ناحور بن ساروغ ابن ارغوا ابن فالح, وہی ابنت عم ابراہیم. بھائی یہ ابراہیم علیہ السلام کی چچازاد بہن ہے, اس کی چچا کی بیٹی ہے.
اوکے، یہ اس کی چچا کی بیٹی ہے، اور یہ وہ شخص ہے، یہ اگر اس کے اہل بیت میں سے ہے، وہ شخص ہے جس سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں۔ او بھائی، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی ہے اس سے ملائکہ نے گفتگو کی ہو؟ اچھا، ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم ختم ہے، چلیں 5 منٹ میرے ہو گئے، 5 منٹ آپ کے، چلو 5 منٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے نا خطاب کر رہے ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے جو ہے نا فرشتوں نے خطاب نہیں کیا، اس لیے ان کی عظمت ہے۔ تو یہ یا نساء النبی، یہ خطاب فرمانے والا کون ہے؟ ملائکہ ان سے بات نہیں کی۔ پر نہیں ملائکہ ابھی بات کر رہے تھے جی اللہ یاری صاحب، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، ملائکہ نے مجھ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مجھ سے بات کی۔ تو اگر جو ہے نا دیکھیں بات سنیں، آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تو خطاب کر، یا نساء النبی کس کو خطاب ہے؟ النبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اور اللہ کا کلام ایک ہی بات ہے۔ آپ خود پچھلے ہفتے دلیل دے رہے تھے کسی دوسرے شخص سے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ تو اس چیز کے خود منکر ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ کا خطاب نہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب نہیں تو اور کیا؟ زبان مصطفیٰ زبان خدا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے مخاطب تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اپنے محبوب کے ذریعے سے ہوتا ہے نا، ایسے کیسے آپ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ اب دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ بات سنیں، ہولڈ ہو گیا اللہ یاری، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیعت کا معنی عصمت ہے، انہیں توجہ داد نہ نکالے جناب علی، آپ بڑی ہنسی، آپ ایسے ہنستے ہیں نا جیسے وہ شکست خوردہ بعد میں رو کے بعد میں بولے کہ یار میں تیرے کو چائے پلا دو، ہنسی آ جاتی ہے، چلو چھوڑ اگلے چکر میں دیکھا جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بیعت کا معنی بلڈنگ ہے یہاں، اب وہاں عصمت ہے، آپ مجھے ثابت کر کے دیں گے کسی بھی لغت کی کتاب سے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہاں بیعت کا معنی عصمت بیان کیا گیا ہو عربی لغت میں؟ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں بیعت کا معنی بیعت عصمت مراد لیتا ہے۔ یہ لغت کی کتاب میں المنجد ہو، فیروز اللغات ہو، یا جو ہے نا جتنی بھی لغت کی کتابیں لسان العرب ہو، یہ اس کے اندر بیعت کا معنی عصمت ثابت کرے گا اور دکھائے گا کہ یہ بیعت بمعنی عصمت، ٹھیک ہے نا، یہ لغت کی کتاب سے۔ یہاں بیعت کا معنی جو ہے نا گھر والے ہوتے ہیں، آپ کیسے اپنی جو ہے نا لف و نشر کر کے قوم کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ جناب علی، آپ جو ہے نا غلط تشریح کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہ اس طریقے سے وقرن فی بیوتکن، یہ بیوت بیت کا لفظ یہاں پہ یا جمع ہے، وہاں تو واحد ہے، یہاں تو جمع ہے، آپ کیسے جو ہے نا یہ استدلال کر سکتے ہیں؟ آپ کا اعتراض ہی باطل ہے بالکل، جو ہے نا قیاس آپ عقل سے کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، لغت کے اندر کوئی بھی عرب لغت کے اندر آپ دکھا دیں کہ بیت بمعنی عصمت، ٹھیک ہے، بات ہے ابھی تو بیت، ٹھیک ہے نا، آپ اس سے ثابت کریں گے کہ بیت بمعنی عصمت ہے لغت کی کتاب سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ہے نا آپ الگ کریں، یہاں بلڈنگ، آپ کو جو شرم آنی چاہیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں اس میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، آپ تو اس کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ جو ہے نا ان قوم سے مراد یہ مردوں کو خطاب ہے، عورتوں کو ہے ہی نہیں۔ اگر ان قوم مردوں کو خطاب ہے تو جو ہے نا پھر تو اسے سیدہ زہرا پاک بھی گئی، آپ تو پھر ان کی بھی توہین کر رہے ہیں، آپ اس کو کیسے اس کے اندر داخل کر رہے ہیں؟ ان کو کس نظریے سے داخل کر رہے ہیں؟ وہ صیغہ بتائیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ اے اولاد جو ہے نا محمد، یا سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن پاک، حسین پاک، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تم اہل بیت ہو، ٹھیک ہے نا، میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو پیچھے بیان کلام یا لسان نبی کی بات ہو رہی ہے، آپ بیت کا معنی عصمت مراد لے رہے ہیں۔ بیت کا معنی کسی بھی لغت میں عصمت نہیں ہے، بیت کا معنی گھر والے ہوتا ہے۔ آپ جتنا زور لگائیں کسی بھی لغت کے اندر، عربی لغت میں، آپ صرف عربی لغت کی بات کریں گے، عربی لغت کے اندر دکھائیں گے، ہنسے نا، آپ کی ہنسی مایوسی پر دلالت کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بولیں آپ لغت کی کتاب سے پہلے بیت کا معنی ثابت کریں، ٹھیک ہے نا، جلدی کریں، جلدی۔ آپ حضرت سارہ کی بات آپ لے گئے، پھر ہاں بھائی وہ حضرت سارہ، میں نے ان کا نسب نہیں پوچھا، آپ ان کے نسب کو لے کے بیٹھے، ہاں بھی یہ وہ ہیں، وہ تو عظمت والی ہیں، سبحان اللہ، ان کی بات ہے، جن کے گھر فرشتے مہمان ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کی عظمت ہی سبحان اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو اس میں داخل تو کیا ہے نا، آپ لوگوں کو گمراہ کر کے بیان اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں بھائی نسب کی بات، میں نے نسب کی بات نہیں کی، میں نے یہ بات ثابت کرنا ہے، آپ کا مدعا یہ ہے کہ بھائی نبی کی ازواج جو ہے نا اہل بیت داخل نہیں ہے، آپ قرآن کی روح سے دلیل دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کری سورۃ ہود کی، ٹھیک ہے نا، اللہ فرشتوں نے خود کہا کہ
اہل بیت کا لفظ استعمال کیا، ان کو اندر نبی کی زوج کو، بیوی کو اہل بیت کے اندر داخل کیا. آپ کی کیسی ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا رد کر سکیں. کسی اور مقام میں قرآن میں کہا کہ ہاں بھئی یہاں بیت کا معنی، بیت کا معنی عصمت ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی عقل سے یہ کر رہے ہیں، آپ بیوٹی پارلر کروا کے چشمہ لگا کے آگے بیٹھ گئے یہاں اپنی عقل سے بولیں کیا لغت کی کتاب دی. آپ نے میرے کو پچھلے ہفتے کہا تھا، بات سنیں، پچھلے ہفتے کہا تھا کہ تیل لگا کے آئے. اللہ کا شکر ہے حسینی جو ہوتا ہے سر پہ امامہ سجتا ہے. آپ بات سنیں، آپ پچھلے ہفتے کہا تھا، میرا کیمرہ روک دیا. اللہ یاری صاحب سنیں، بات سنیں. میں اب میری باری، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح کر. اب علمی گفتگو کریں، چھوڑیں. اچھا میری باری. محترم ناظرین، ان کی خدمت میں عرض کیا ہم نے کہ حضرت سارہ وہ عورت ہیں، وہ خاتون ہیں جن سے ملائکہ ڈائریکٹلی گفتگو کرتے ہیں. وہ ملائکہ کو دیکھ رہی ہیں، ملائکہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، ملائکہ ان کو فرزند کی بشارت دے رہے ہیں. قرآن مجید کیا ہے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. وہ ملائکہ کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں. ملائکہ کے ساتھ اگر کوئی عورت گفتگو کرتی ہے، ملائکہ اس سے خطاب کرتے ہیں، اس کو اولاد کی بشارت دیتے ہیں، تو اگر وہ اہل بیت میں سے ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں. پھر وہ چچازاد بہن بھی ہے. چچازاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کبھی کوئی نہیں ہے کہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کی ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خطاب کیا ان سے. اللہ نے خطاب منافقین سے بھی کیا ہے، قل یا ایھا المنافقون قل یا ایھا الکافرون. اللہ نے تو کافروں سے بھی خطاب کیا، لیکن ملائکہ نے ان کو گفتگو کی شرف نہیں بخشا. وہ گفتگو اللہ نے ملائکہ سے کیا ہے، ملائکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیات جو ہے خطاب ہے کفار سے، منافقین سے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے کہ ملائکہ نے ازواج سے گفتگو کی، ہمیں دکھاؤ قرآن میں. وہ بھی آپ نے صرف کہا قرآن میں. ہم نے دکھا دیا جس کو تم اہل بیت میں سے کہہ رہے ہیں اس کی وہ شان ہے کہ ملائکہ اس سے گفتگو کرتے ہیں. اگر وہ اہل بیت میں سے ہو تو کوئی بات نہیں. اچھا، تو پھر آپ کا استدلال ہی باطل ہے کہ ہر جگہ جو بھی عورت ہے وہ اہل بیت انبیاء میں سے، یہ باطل ہے. اچھا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے ہمارے کسی نکات کا جواب نہیں دیا. ترتیب قرآن کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے کے ساتھ پڑھا ہو، آپ نے وہ جملہ نہیں کیا. پھر ہم مان لیتے ہیں کہ چل وسلم نے ترتیب یہی ہے. آپ اس کا کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ عدول فی الخطاب ہے، پہلے مؤنث کی صیغے میں خطاب ہے، پھر مذکر کی صیغے میں. آپ نے پوچھا کہ یہاں پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پھر آپ کیسے شامل کرتے ہیں؟ یہاں پہ تغلیب ہے. واضح بات ہے کہ اگر ایک جماعت میں مرد عورت دونوں شامل ہیں تو وہاں پہ صیغہ مذکر کا آئے گا، لیکن ایک جماعت اگر سب کے سب وہ مؤنث ہیں تو ان کے لیے مؤنث کا صیغہ آئے گا. یہاں پہ آیہ شریفہ میں مؤنث کا خطاب ہے. اچھا، آپ نے نکات کا جواب نہیں دیا. بالکل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تطبیق کس پہ کی ہے؟ مفسر قرآن کون ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بات کا وضوح بھی آ جائے گا کہ بیت کا مطلب، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بیت کا مطلب عصمت ہے. ہم نے کہا بیت سے مراد بلڈنگ نہیں ہے، بیت سے مراد بیت عصمت، بیت ہدایت، بیت نبوت ہے. ہم نے یہ کہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ بیت سے مراد جو ہے، بیت سے مراد کیا ہے؟ بیت سے مراد خود عصمت ہے. نہیں، عربی زبان میں الفاظ حقیقت میں بھی استعمال ہوتی ہے، مجاز میں بھی استعمال ہوتی ہے. رأیت اسدا، میں نے شیر کو دیکھا. شیر یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ شیر کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے جو جنگل میں رہتا ہے. یہاں پہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ بہت عربی زبان میں اس کا استعمال بہت ہی شائع ہے. مثلا کہتے ہیں یہ نجابت کا گھر ہے، یہ علم کا گھر ہے، یہ فقاہت کا گھر ہے، یہ جو ہے یہ ثروت کا گھر ہے، یہ تجارت کا گھر ہے. یہ مثلا یہ بہت کہا جاتا ہے عربی زبان میں، آپ اس کو پتہ ہی نہیں. آپ کو ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم. کتاب کون سی ہے؟ صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 1207. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تفسیر، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل. بخاری مسلم میں مجھے دکھاؤ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی کوئی باب ہو، کوئی چیپٹر ہو، اس میں آپ کے مفسرین، آپ کے علماء نے عائشہ اور حفصہ کے شان میں جو روایت وارد ہوئی ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہو. یہاں پہ کیونکہ مسلم کو پتہ ہے کہ اہل بیت کون ہے، اس نے ایک ہی حدیث داخل کیا. وہ اہل حدیث کون سی ہے؟ عائشہ سے خود روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے پاس ایک کمبل تھا کالے اون کا. امام حسن علیہ السلام آئے، ان کو داخل کیا. پھر امام حسین علیہ السلام اللہ ان کو کمبل کے نیچے داخل فرمایا. پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، ان کو داخل فرمایا. ثم جاء علی فادخلہ. پھر علی علیہ السلام تشریف لائے،
ان کو داخل کیا. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اگر اس سے مراد گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں نا بھائی, میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا, پر لیکن آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, یا اگر سمجھ بھی آ گئی تو آپ نے اس کو نظر انداز کیا کیونکہ آپ کا بس جواب نہیں تھا. اگر گھر سے مراد کمرہ ہوتا نا, کمرہ اجرا, تو اس میں کملی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. کملی کیوں ڈالا مجھے بتاؤ. کملی ڈال کے بار بار نہیں, ختم نہیں ہوا. کملی ڈال کے بار بار تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس بیت سے مراد کمرہ نہیں ہے, بیت سے مراد بیت عصمت ہے, بیت عصمت ہے. اور آئی وَإِلَّا پڑھنے وہاں کمرے میں کون ہے؟ صرف عائشہ. وہ عائشہ بھی اہل بیت میں سے, ان کو کملی میں کیوں داخل کیا؟ تاکہ ازواج کو نکال دیں. اس کا فائدہ صرف یہی کہ ازواج کو نکالنے, کیونکہ عائشہ کمرے میں ہے. بعد میں لوگ کہیں گے کہ عائشہ بھی تو کمرے میں تھا, وہ بھی اہل بیت میں سے. اور نبی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت. اس کا اور طریقہ کار ہی نہیں تھا اس آیت کے پڑھنے کا, اور ازواج کے اخراج کا اور طریقہ کار ہی نہیں تھا کہ صرف پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمت سے آپ کو بتایا, لیکن ابھی تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اور اسی لیے آپ نے حدیث اسی لیے آپ لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ کملی کا مقصد کیا ہوتا ہے. بخاری مسلم یہ بھلی ان کو کیوں کم علمی کی وجہ سے, عدم تفقہ کی وجہ سے سمجھ حدیث روایت کی ہے, لیکن پتہ نہیں چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے وہ دلیل قائم کیا ہے قیامت تک ازواج خارج از اہل بیت. یلا اب سنیں بات, سب سے پہلی بات آپ سنیں. آپ نے گفتگو کی, میں نے سنی, اب میری گفتگو سنیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے اقرار کیا, وہ کہتے ہیں نا جو حق اللہ تعالیٰ واضح کروا دیتا ہے. آپ نے کہا کہ بھائی جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے جمع ہوں وہاں قرآن میں جو ہے نا یہ جمع کا لفظ مذکر کا آتا ہے. یہ آپ کے ریکارڈ میں سامعین دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے پہلے گفتگو کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے بقول کہ جہاں عورتیں مرد داخل ہوں ایک ہی جو ہے نا بات کے اندر, تو وہاں مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, جمع کا لفظ مذکر کا آتا ہے, تم یہ مذکر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا دلیل کی رد آپ کے قول سے ہو گئی, تو پھر تو جو ہے نا حضور کی ازواج قوم کے اندر داخل ہے, جمع کا لفظ ہے. آپ پاکستان کا کیسے عدد نکال سکتے ہیں قوم کے اندر؟ اب جمع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 3 سے اوپر کا ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تعداد متعین کی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے قرآن کی آیت ثلاثۃ قرؤ, جہاں عدد بیان کی, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی, فرمایا کہ جو ہے نا پہلے 30 راتوں کا وعدہ, پھر 40 راتوں کا عدد اللہ تعالیٰ نے جہاں بات کی کر دی. اب یہاں آپ کے بقول مطابق جہاں عورتیں مرد جمع ہوں وہاں مذکر کی ضمیر آتی ہے اور جمع کا لفظ مذکر کا ہوتا ہے. تو جناب علی آپ کے اپنے قول سے آپ ہی کا رد ہو گیا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے حق جاری کر دیا, ٹھیک ہے نا. آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے, سامعین ریکارڈ پر دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ہم نے کب انکار کیا ہے. آپ تو خود بیت کے لفظ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ یہاں بیت بمعنی عصمت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایک حقیقی معنی ہوتا ہے, وہ ایک مجازی ہوتا ہے. چلو لغت کے اندر جب معنی دیکھا جاتا ہے تو لغت والے بھی تو دونوں معنی بیان کرتے ہیں نا. اس میں دکھا دو کہ بیت کا جو معنی ہو وہاں یہ کہا گیا ہوگا یار یہ حقیقت پر جب ہوگا تو یہ معنی ہوگا, جب مجاز پر ہوگا تو پھر یہ معنی ہوگا. کسی لغت کی کتاب میں آپ نے دکھایا ہے؟ آپ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھ کے, ہم نے بھی پڑھا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے, مجاز کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب ایک چیز حقیقت پر معمول ہوتی ہے تو آپ اس کو مجاز پہ نہیں لے جا سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ خلاف قوانین جائیں گے. آپ کے بقول تو پھر حقیقت اور مجاز کا آپ ہی دکھا دو. آپ اپنی جو ہے نا لفظ و نشر گھڑتے جائیں گے اور سامعین سنتے جائیں گے. آپ کی پہلی رد اور انکم سے آپ کے قول سے ہو گیا, اور دوسرا حقیقت اور مجاز کا لغت کے اندر دکھائے کہ بھائی یہاں بیت بمعنی عصمت کی گئی. آپ پھر کہہ کر پھر آپ انکار کر رہے ہیں, نہیں جی میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ بیت عصمت ہے, مراد ہے یہ ہے وہ ہے. چلو مراد ہے, کس نے مراد لی ہے؟ کیا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے لی ہے, کیا حضرت عبداللہ بن عباس نے لی؟ حضرت عباس نے لی ہے مراد. اس سے جو ہے نا عام قوم سے آپ بیت سے مراد آپ الگ الگ اپنی عقل سے تشریح کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات کی عظمت کے متعلق آپ حدیث سے دکھاؤ, اپنی کتب سے دکھاؤ, ٹھیک ہے نا. میرے پاس بخاری رکھی ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے اپنا دعویٰ کیا کہ آپ اپنی کتاب سے یہ نہیں پوچھا کو بیان کرو. سنو نہیں آپ ریکارڈ پہ موجود ہے,
ریکارڈ پہ موجود ہے، سامعین دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا ہے، میں نے لکھ لی ہے یہ بات، میں نے لکھ لیا آپ جو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باب اہل بیت نبی میں، آپ جس کی بھی اہل بیت نبی میں، تو آپ مجھے قرآن سے باب اہل بیت نبی میں، باب اہل بیت نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، باب اہل بیت نبی میں پہلے اپنی کتاب کی بات کی، اب بات کے اوپر آ گئے، دو رنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جائے، یا سراسر موم ہو جائے، یا سراسر سنگ ہو جائے، آپ الٹی کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، آپ کہہ کر مکر گئے، میرے پاس بخاری بھی رکھی ہے، مسلم بھی رکھی ہے، لیکن آپ کا علاج اچھے طریقے سے ہوتا ہے، آپ کا بالکل، آپ نے بیت کا معنی حقیقی مجازی لغت سے نہیں دیا، اور دوسرا آپ نے جو انکم کی بات کی کہ یہاں عورتیں اور مرد جب داخل ہوں تو یہاں حضرت سیدہ زہرا کی بات ہی تو آپ داخل کرنے لگ گئے، تو آپ کا اپنے کون سے آپ کا رد ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی داخل ہے، یہاں عدد کا تعین بھی نہیں ہے، قوم کا جمع کا لفظ ہے، آپ کیسے پنجتن پاک کو لے کے باقیوں کو خارج کر سکتے ہیں؟ ہمارے نزدیک پنجتن پاک ایسے جتنی عام ہو وہ پہ اہل بیت رکھتے ہیں نا، اتنی کوئی اور ہمیں درس نہ دے، لیکن یہ آپ کے قول سے آپ کا رد ہو گیا ہے اللہ یاری صاحب۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ کملی میں جمع کیا، یہ تو حضرت سیدہ عائشہ کو آپ جھوٹا قرار دیتے ہیں، آپ انہی کی عظمت اہل بیت کی حضرت عائشہ کی روایت پیش کر رہے ہیں، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حب اہل بیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ہم لوگوں کے منکرین کے منہ پہ تماچا ہے کہ حضرت عائشہ جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی دشمن ہے، اب وہ حضرت جو ہے نا سیدہ زہرا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، کملی والی کو بیان کر رہی ہیں، حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ ابے جن کے اندر دشمنی ہوتی ہے وہ عظمتیں بیان نہیں کرتا، یہ محبت کی علامت ہے کہ آپ اس کے کردار کو بیان کریں، ان کے جو ہے نا وہ عظمت کو بیان کریں۔ آپ جو ہے نا لیاری صاحب یہ چھوڑ دیں، کلمہ پڑھیں مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کلمہ پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بات ہے، آپ نے یہی کہا تھا، یہ وہ جملے ہیں جو آپ گزشتہ جمعے میں یہ کر رہے، اس میں پروگرام میں کر چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ادھر ادھر کی نہ چھوڑیں، جو میں نے لغت کی بات کی ہے وہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر ادھر نہ جائیں، عملی کی بات آئی ہے تو اس حضرت عائشہ صدیقہ کی سچائی ثابت ہو رہی ہے، آپ کو جو ہے نا کوئی چارہ ہی نہیں ملا۔ آپ جو کہتے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اگر جس کو دشمنی ہے وہ عظمتیں کیوں بیان کرے؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے اما عائشہ تیری عظمت پر، سبحان اللہ۔ اس سے جو ہے نا تم جو منافقت بیچ میں کرنا چاہتے ہو اہل بیت اور حضور کی ازواج کے درمیان، یہ باطل ہو گئے آپ کے قول سے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بخاری کے کتب سے روایت آپ کہہ رہے ہیں آپ سے دو، چیپٹر سے دو، آپ چیپٹر کی اہل بیت کی چیپٹر سے دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر جو ہے نا ختم ہے، آپ کا وقت ختم ہے بھائی، آپ کا وقت ختم ہے، 6 منٹ ہو گئے، ایک بات 6 منٹ ہو گئے جی، بسم اللہ، آپ نے کہا ہاں ٹھیک، کرو بات جی، تھینک یو، ختم تو کرو بات جو میں نے بات اس کا جواب دو۔ اوکے، تھینک یو جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین دیکھیں، اب یہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، یہ اس آیت میں خطاب، جواب دو، اوکے جب میری باری ہے نا، اس ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ خطاب ازواج سے ہے، اور کیوں خطاب ازواج سے ہے بھائی؟ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دھمکیاں دی ہیں، مثلا یا اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں، اگر تم دنیا کو چاہتے ہو اور دنیا کی زینت کو چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اچھا، اور اگر تم آخرت کو چاہتے ہو اور دار آخرت کو چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے للمحسنات منکن، صرف آپ میں سے وہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، جو آپ سے اچھے کردار کے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کی بشارت دے دیتا ہے، اور پھر دھمکی دی ہے بعد میں کہ اگر آپ فاحشہ مبینہ بجا لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ واضح ہے کہ ازواج مطہر نہیں ہے، ازواج سے رجس دور نہیں کیا گیا ہے، ازواج سے اللہ تعالیٰ نے رجس دور نہیں کیا، ان کو مطہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سے فاحشہ مبینہ متصور ہے، کیونکہ ان سے کہا گیا کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں اگر آپ تقوی اختیار کریں۔ ایک شخص جس کو اللہ نے ہر بدی سے پاک کیا ہے، اس کو پاک و پاکیزہ بنایا، وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے فاحشہ مبینہ صادر ہو، یہ واضح ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ آیہ تطہیر جو کہہ رہا ہے، آیہ تطہیر کا مخاطب وہ ہے جس میں اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود ارادہ کیا کہ میں خود اللہ آپ سے برائیاں دور کروں گا اور آپ کو پاک و پاکیزہ بناؤں گا۔ یہ اللہ کا خود اپنا وعدہ ہے، اور اللہ کی قدرت میں، اللہ کی علم میں، اللہ کے پاور میں
اللہ کی طاقت میں کوئی محدودیت ہے نہیں ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے متعلق یہ باتیں متصور ہوں. تو اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ یہاں پہ عدول فی الخطاب ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج بھی شامل ہے. یعنی یہ بھی ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجتن پاک بھی ہیں، ازواج بھی شامل ہے، لیکن ازواج شامل نہیں ہو سکتے. یہ خطاب ازواج سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں نے وجہ بتا دی. ازواج وہ ہیں، ازواج کیا ہے؟ ازواج وہی ہیں جن سے خطا ہو سکتی ہے. صرف ان کے جو محسنات ہیں، اچھے والے لوگ ہیں، صرف ان کو بشارت ہے جنت کی، سب کو جنت کی بشارت نہیں ہے. ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت واضح حقیقت ہے، اس کو کہتے ہیں الاعتراض فی القرآن یا جملہ معترضہ. ملاحظہ فرمائیے، سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها. بیچ میں لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے. ما قبل ما بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی ما قبل ما بعد ایک جاری کلام ہے، اس کے بیچ میں ایک جملہ آیا معترضہ. اس کو الاعتراض فی القرآن کریم بولتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. بیچ میں کیا جملہ ہے؟ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی ما قبل ما بعد سے اجنبی ایک جملہ بیچ میں آیا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ازواج جو ہے اہل بیت میں شامل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. ایک حضرت سارہ کا انہوں نے دلیل دے دیا، میں نے جبر رد کر دی. بھائی سارہ کا قیاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کرو. سارہ وہ ہاں جو سارہ جو ہے وہ ملائکہ سے گفتگو کرنے والی عورت ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے، اس کی شان بڑی عظیم ہے. تم ان سے اس کا قیاس نہ کرو. پھر وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سے اس کا چچا زاد بہن ہے، عائشہ کا قیاس ان سے نہیں کرنا. اس کا جواب تو یہ دے نہیں سکے، ٹھیک ہے نا. صرف ان کے پاس کیا ہے؟ ترتیب آیات. ترتیب آیات میں یہ تو بھی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، سورہ اعراف آیہ نمبر 42. لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ کیا؟ یہ جملہ معترضہ ہے. البرہان فی علوم القرآن، نہیں ہو گیا بھائی چپ کرو پلیز. البرہان فی علوم القرآن مکتبۃ دار التراث، ملاحظہ فرمائیے فی اسالیب القرآن و فنونہ البلیغہ، جزء ثالث میں اسالیب بلاغت میں یہ ہے الاعتراض هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو كلامين متصلين معنا بشيء يتم الغرض الأصلي بدونه ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلامين وكلام الكلامين. کہ ایک ہی کلام کے درمیان میں ایک اجنبی بات کو آپ ذکر کریں. وہ بھائی آپ کے پاس ایک کلام متصل ہے، ما قبل ما بعد اس کو اس بیچ والے کو نکال بھی دینا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے سورہ اعراف میں نے آیہ نمبر 42 دکھا دیا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف الله نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنہ. اب بھائی چپ کرو. تو یہاں پر بھی آپ کے پاس دلیل تو کوئی ہے نہیں، دلیل تو کوئی ہے نہیں کہ یہاں پر ازواج شامل ہیں. کوئی دلیل تو دکھاؤ نا، ہمارے نکات کا رد تو کرو. صرف ترتیب آیات سے تمہارے استدلال ہے. ترتیب آیات کو 3 باتیں استدلال باطل کر دیتے ہیں. ایک ترتیب ثابت کرو حدیث سے، دوسری بات ثابت کرو کہ یہ العدول فی الخطاب نہیں ہے، آپ مان گئے کہ العدول فی الخطاب یہاں پر ہے. تیسری بات یہاں پر ثابت کرو کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. یہ تو آپ کے پاس قیامت تک نہیں کر سکیں گے. جی 6 منٹ آپ کے، بسم اللہ. ختم. اس کے بعد میں دوسروں کا کال لوں گا بھائی. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ہے نہیں نا، دوسرے بھی منتظر ہیں بھائی. نہیں ہے، کیوں نہیں؟ آپ اپنی عقل سے یہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریں کہ عدول خطاب، یہاں بتائیں کہ عدول خطاب کا قاعدہ کا انما یرید کے اندر یہ کون سی لغت ہے، کس جو ہے نا کیا جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اصول بیان کر رہے ہیں، کیا امام حسن پاک کا اصول بیان کر رہے ہیں. عدول خطاب یہ بتائیں کہ یہاں عدول خطاب کس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ کے پاس ہے نہیں، آپ بس عدول خطاب ادھر سے حوالے دے دیا، آپ سامعین کی توجہ اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی. میں نے جو ہے نا اس کا تو آپ جنہیں جواب ہی نہیں دے سکے کہ حضرت جو ہے نا سارہ جو میں نے آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو نبی کی بیوی کو زوج کے اندر داخل کیا گیا. آپ جو ہے نا آپ کی تو اوقات نہیں رہی، دلیل کا رد ہی نہیں کیا. آپ یہ حقیقت اور مجاز کو لے کے بیٹھ گئے، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. آپ جو ہے نا دوسرا انکم کے اندر مرد اور عورت کو داخل کیا، پھر پنجتن پاک مراد لے رہے. آپ یہاں عدد کا تعین کریں کہ یہاں پنجتن پاک ہے. اگر آپ اس کو اندر شامل کریں گے جمعیت کے اندر تو ساری عورتیں شامل ہوگی. بیان کلام کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. کوئی بھی جو ہے نا یہ قانون بیان کرنے والا، اصول بلاغت، فلسفے والا، نحو والا، قاعدہ صرف والا، کوئی بھی اس طریقے سے آپ کے جو ہے نا اس کو ثابت یہ مانے گا بھی نہیں.
آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑا رہے ہیں بھی 5 منٹ آپ کے اس کے بعد ختم, کیونکہ آپ کی ہوا نکل گئی ہے, آپ جانا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کوئی استدلال ہی نہیں ہے. نہیں, دوسرے منتظر ہیں. عجبینہ کی بات کی ہے, نہیں دوسرے منتظر ہیں, میں بیٹھا ہوں, آپ جو ان سے بات کریں میرے سے کر لیں. آپ ایک موضوع کو اختتام پہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ آپ جو ہے نا پہلے ایک موضوع کو اختتام کی طرف جائیں. جو بھاگے گا, ابھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, جو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصور ہوگا. بات سیدھی ہے, جو بھاگے گا وہ شکست خوردہ تصور ہوگا. میں نے لغت کی بات کی, حقیقت اور مجاز کا معنی نہیں دکھا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عقل سی بات کر رہے ہیں, پھر وہی بات کو دوہرا رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی سورہ احزاب کی, سنیں, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا. آپ نے یہ پڑھی ہے کہ بھائی اگر آئے نبی کی عورتوں, اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنی عورتوں سے کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو, عیش و آرام چاہتے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ آگے بتا کریں کہ وَمَتِّعْكُنَّ وَسَرِّحْكُنَّ, میں چھوڑ دیتا ہوں, طلاق دیتا ہوں. مجھے بتا کہ اگر اس کے اندر تو عظمت ثابت ہو رہی ہے بدرجہ اولا, اگر وہ دنیا کی للمحسنات منکن, نہیں, ہاں تو اور کیا, اس میں تو ہماری للمحسنات منکن, ہاں محسنات منکن, ان میں سے سبھی محسنات ہیں, ٹھیک ہے نا, منکن باطل ہو رہا, نہیں منکن, ان میں سے, ٹھیک ہے نا, منکن اجرا عظیما, بڑا اجر ہے. غیر محسنات کے لیے نہیں کر سکتے. یہ غیر محسنات کیسے آپ کہہ رہے ہیں غیر محسنات؟ آپ کی حدیثی باتیں لے, جب کل ازواج کہہ دیا تو آپ کہتے ہیں تمام ازواج کو. ازواج کا مطلب کس کا, جمع کا ہے حضرت صاحب, جمع کا لفظ ہے ازواج, ٹھیک ہے نا, زوج نہیں ہے. آپ جو ہے نا حضرت عائشہ حفصہ کو لے کے بیٹھے اور حضرت خدیجہ کو باہر نکال دیں. آپ کی ہنسی بتا رہی ہے, آپ ایک بھی دلیل نہیں دے سکے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سے رد کیا جو ہے نا سورۃ ہود سے. آپ کے پاس دلیل ختم ہے, آپ کے بھائی دلیل ختم ہے. نہیں دلیل قرآن ہے, دیکھیں بات ہے میرے پاس پوری عربی بیروت کی تفسیر ہے, دلیل ختم نہیں ہے. میں نے کہا ہے کہ بھاگنے والا شکست خوردہ تصور ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ شکست آپ تسلیم کریں گے اگر بھاگیں گے تو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہے کہ زینت اگر چاہی تو نہیں ہے نا, پھر اگر چاہتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیتے, پھر نبی نے کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ اعتراض تو نبی کی ذات پہ آتا ہے. آپ کا اعتراض باطل ہے, آپ اپنی عقل سے گھوڑے دوڑا رہے کہ یوں ہو گیا, یہ دھمکی ہے, فلانی دھمکی ہے, پھر یا ایھا النبی اتق اللہ یہ دھمکی ہے, پھر اس کو بھی آپ دھمکی تصور کریں گے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. اس مفسر نے کہا ہے حضرت علی کی طرف, بات سنیں, حضرت علی سے آپ مفسر بڑے نہیں ہیں, آپ امام حسن پاک سے مفسر, امام جعفر صادق سے بڑھ کر سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ہے نا آپ مفسر نہیں ہیں ان سے بڑھ کے. ہم سے بڑا پہ اہل بیت کوئی نہیں ہے. آپ دعویٰ محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ان کی تفسیر نہیں ہے. آپ اپنی دھمکی کہاں ہے دھمکی؟ اگر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ دھمکی ہے, یہاں تو عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اگر زینت چاہیے نہیں, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو بیان ہو رہی ہے. اس میں آپ اپنی عقل سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں, آپ کے پاس مواد نہیں ہے, یہ سامعین دیکھ رہے ہیں. آپ بھاگیں گے نہیں, جو بھاگے گا شکست تصور ہوگی اس کی, جو بھاگے گا, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس آیت کا جو ہے نا استدلال ہی نہیں کر سکتے, اس میں تو عظمت ثابت ہوگی. آپ ایک ایک لفظ پڑھیں گے, میں ایک ایک لفظ پہ بات کروں گا. ابھی تو آپ حدیث پہ نہیں آئے, آپ نے نہیں پچھلے ہفتہ جو ہے نا آپ حدیث پہ آئے, پہلے تو اس آیت کا جواب دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک نبی, اگر وہ دنیا کی عیش و آرام چاہتی تھی تو نبی پاک نے کیوں چھوڑا؟ جب قرآن کہہ دیا کیا نبی اللہ کے حکم کے خلاف گیا؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. کیا نبی ہو کر اللہ کے حکم کے خلاف جا سکتا ہے؟ آپ کے بقول یہ اعتراض تو آپ کے سوال پہ اٹھتا ہے. آپ کے جو ہے نا, آپ نے اس آیت سے جو ترجمہ کیا ہے, استدلال کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے کہا کیسے آپ سنیں, آپ کی اب عقل ہی سلامت نہیں رہی ہے, یہ آپ کی عقل ہی اب ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ نے یہ آیت پڑھی نا, یا ایھا النبی, بات سنیں, توجہ سنیں, آپ سنیں, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا, اگر آپ دنیا کی عیش و آرام کا ارادہ رکھتی ہیں, یہاں ارادہ ہے تریدنا, اگر آپ ارادہ رکھتی ہیں نا, کیا نہیں ہے, ارادہ کرنا, ارادہ یریدو کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کرنا ہوتا ہے نا, تو ارادہ کریں اگر, آگے پھر جو ہے نا ان کنتا, ان شرطیہ ہے, اگر کریں, یا تو نہیں ہے نا, اگر کرے گی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے کہ وہ چھوڑ دے جس کو چاہے. نبی پاک علیہ, اگر انہوں نے چاہا, یہ دھمکی ہے, تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ کی جو ہے نا ختم ہے, آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی, آپ کا ٹائم ختم ہے, جی آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی. بولو عزیزو بھاگے گا شکست نہیں بھائی, آپ کے پاس میرے نکات کا آپ دیکھیں میرے بھائی, آپ مجھے تفسیر کسی حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ بڑے مفسر نہیں ہیں, حضرت عباس سے بڑے مفسر نہیں ہیں, حضرت علی سے پلیز مجھے بات کرنے دو نا. اب میں 7 منٹ لوں گا, بھائی
اچھا دیکھیں عزیزو، 7 منٹ لو آپ نے ٹائم لیا، اپنے ٹائم سے 6 منٹ سے زیادہ لیا آپ نے. اچھا عزیزو، انہوں نے یہ میرے نکات کا جواب نہیں دے رہا نا، اس طرح فضول باتیں کرنا، اس طرح میں کچھ کہتا ہوں یہ کچھ جواب دے رہا ہے. میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ دیکھیں بھائی میں 7 منٹ لوں. یہ ترتیب قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، صرف ترتیب سے، ترتیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے قیاس کیا حضرت سارہ سے. میں نے ترتیب کا بات غلط، بھائی بات چھوڑ، حضرت سارہ کی بات، حضرت سارہ کی انہوں نے بات کی. میں نے بتا دیا کہ حضرت سارہ کا قیاس ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے نہ کریں. وہ ایسی شخصیت ہیں جن سے ملائکہ گفتگو کی ہے، ملائکہ نے ان سے بات کیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے احادیث میں بہت ہیں کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے، ملائکہ ان کے پاس آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے. اچھا، اور یہ بہت اس کا حدیث متواتر ہے. تو اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اہل بیت میں سے اس لیے تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں ہے اس طرح، تو وہ اس کا قیاس ہی باطل ہے. جہاں میں نے ان سے کہا دیا کہ آپ کے پاس صرف ترتیب کی دلیل، صرف ترتیب ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، روایت کچھ بھی نہیں ہے، صرف ترتیب ہے. اور ترتیب قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ آیت، اس آیت میں عدول خطاب ہے. عدول کا انہوں نے ایک دفعہ دلیل نہیں دیا کہ یہاں پہ عدول واقع نہیں ہوا. بھائی جواب تو دلیل تو دے دیتے نا. میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں دلیل دے دیں کہ اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے تھے. ایک دلیل بھی انہوں نے نہیں دیا. میں نے ان کو بتایا کہ قرآن مجید میں جملہ معترضہ حق ہے، وہ نمونے دکھا دیے. آپ ثابت کریں یہاں پر کہ یہ جملہ معترضہ نہیں ہے. جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلام متصل ہے، اس کے بیچ میں آپ ایک اجنبی جملے کو داخل کر رہے ہیں. جیسے یہاں پر آگے پیچھے ازواج سے خطاب ہے، بیچ میں خطاب خمسہ طیبہ سلام اللہ علیہم سے ہے. تو یا آپ ہمارے لیے ثابت کریں کہ یہ جملے معترضہ نہیں ہے. آپ نے ان نکات کو سمجھا بھی نہیں ہے. آپ سے جواب دینے کے ہم توقع بھی نہیں رکھتے کہ آپ جواب دے سکیں گے. آپ نے آج سے پہلے جملے الاعتراض فی القرآن کا یا العدول فی الخطاب کا آپ نے نام بھی نہیں سنا تھا، آپ کو پتہ بھی نہیں تھا نا. اب آپ کیا اس کا جواب دیں گے؟ یہی بات ہے کہ الٹا سیدھا کہیں گے کہ آپ کا علم ختم ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا. اچھا، پھر میں نے ان کی خدمت میں دکھایا ہے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اعد للمحسنات منکن، آپ میں سے وہ جو اچھی عمل والی ہیں ان کو اللہ نے ان کو وعدہ دیا کس چیز کا؟ اجر عظیم، اجر عظیم کا. سب کو وعدہ نہیں دیا، صرف ان لوگوں کے جو اچھی والے عمل ہیں. اور جو ازواج میں سے جو لوگ فاحشہ مبینہ بجا لاتے ہیں، فاحشہ مبینہ بجا لاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دگنی عذاب ہے. تو وہ متحر نہیں ہے. میں نے ان کا بار بار ان کو کہہ دیا بھائی اس کا جواب یہ نہیں دے رہے، یہ فضول باتیں کر رہے ہیں. ان کے نکات کا جواب دے دو تاکہ گفتگو بن جائے. تم نکات کو سب نظر انداز کر دو، اپنی فضول باتیں کو دوہرا دو. اچھا، ان کی خدمت میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہاں پر کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بھی اللہ نے دھمکی دیا. یہ ان کی جہالت ہے. دیکھو یہ اتق اللہ والی آیت کو یہ پوری طرح سے نہیں پڑھتے. اتق اللہ والی آیت کون سی ہے؟ کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں فی وجوہ مخاطباتی خطاب نمبر 23واں خطاب یہ ہے کہ سیوطی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ خطابات قرآن میں سے ایک خطاب ہے خطاب العین والمراد بہ الغیر. ایک شخص سے خطاب ہوتا ہے لیکن منظور کوئی اور ہوتا ہے. آیا یہ ہے یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کافرین اور منافقین کی اطاعت نہ کریں. وہ کب یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء، اس کے پاس جبرائیل صبح شام آتے ہیں، اس عرش پہ گیا ہے، اس نے عرش دیکھا ہے بھائی، ملائکہ کو اس نے نماز پڑھایا، سب انبیاء نے اس کے پیچھے اقتداء کیا. وہ آ کے کیا کرے؟ منافقین کی اطاعت شروع کر دے اور کافرین کی اطاعت شروع کر دے. فرمایا سیوطی صاحب نے الخطاب لہ والمراد امتہ لأنه كان تقيا وحاشاه من طاعت الكفار. ظاہر میں یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی مخاطب امت ہے کہ اے امتیوں، اے صحابہ، اللہ سے ڈرو، کافرین اور منافقین کی سے تعلقات نہ رکھو، ان کی اطاعت نہ کیا کرو. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو شرم آنا چاہیے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے عزتی کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، قرآن مجید میں سورہ یونس میں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو قرآن پہ شک ہے، وہ یہ خطاب نبی سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شک تھا. قرآن پہ شک، جو شک کرتا ہے کافر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے وہ شخص. یہ خطاب ان سے ہے، یہ خطاب ان سے نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو شک ہو قرآن پر، آپ کو ایک آیت پہ شک ہو یا آپ کافر ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا قرآن میں، تاکہ ازواج کی جو ڈانٹ ہے، ازواج پہ جو تحدید ہے، ازواج کو جو دھمکی ہے کہ آپ فاحشہ مبینہ بجا لائیں گی تو ڈبل عذاب ملے گا، تاکہ وہ اسے عائشہ کے خاطر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آ رہی. اچھا، پھر انہوں نے، میں نے ان کو حدیث دکھایا بھائی، یہ کسی ایک پوائنٹ کا بھی جواب نہیں دے رہے.
میں نے ان کو دکھا دیا کہ کملی میں داخل اگر بیت سے مراد، دیکھو بیت سے مراد گھر ہے، بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے، بلڈنگ میں عائشہ بھی بیٹھی ہے، پنجتن پاک بھی بیٹھا ہے، تو کملی میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان سے پوچھا نہیں پوچھا، انہوں نے جواب دیا. کسی عالم کے پاس اس بات کا جواب ہے کہ کملی میں آخر کیوں داخل کیا؟ میں نے ان سے طلب کیا کہ دکھاؤ بخاری مسلم میں باب مناقب اہل بیت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عائشہ حفصہ کے جب فضائل دکھاؤ ہمیں. کیوں مسلم نے روایت نہیں کیا؟ اگر عائشہ حفصہ یہ ازواج سب اہل بیت میں سے، تو اس باب میں کیوں صرف پنجتن پاک کے انہوں نے فضائل نقل کیا؟ آپ نے نکات کا کسی نکتے کا جواب نہیں دیا بھائی. وہ کہتے ہیں میرے ساتھ گفتگو کرو، میرے ساتھ کس کے ساتھ گفتگو کروں؟ جب جواب آتا ہی نہیں، جب مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس نہیں جواب. میں جواب دیتا ہوں اب دے دیتے نا ابھی 1 گھنٹے تک، ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں 1 گھنٹے سے، لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے گالی دینے کے بجائے، میری مذاق اڑانے کے بجائے نکات کا جواب دے دیتے نا. انہوں نے کسی بھی نکتے کا جواب نہیں دیا. ابھی دینے لگے ہیں، ابھی دے دو دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا جواب ہے. بسم اللہ. میں نے کہا 7 منٹ میں لوں گا. 1 منٹ، ابھی میرا ٹائم ختم نہیں ہے. 1 منٹ مزید میرے پاس ہے. 1 منٹ مزید میرے پاس ہے. میرا ٹائم ختم نہیں ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی ان کو دکھایا تھا، اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ دکھاؤ، حدیث نہ دکھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا ہے کہ ان کے اہل بیت کون ہیں، بار بار قرآن مجید کی روح سے. صحیح مسلم ہے، عبداللہ سعد بن مالک کی حدیث ہے 1198 میں، حدیث نمبر 6154 میں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اپنی عورتوں اپنے بچوں کو لے کے آؤ. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیاً وفاطمة وحسنا وحسینا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام حسن حسین کو بلایا. قال اللہم هؤلاء اہلی، یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کے آؤ، حسن حسین علی فاطمہ سلام اللہ علیہم کو لے کے آئے، فرمائے یہ میرے اہل بیت ہیں. اب بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی مفسر ہے؟ انہوں نے تفسیر کیا. بس اب ختم ہے آپ کے ساتھ گفتگو. اگر کوئی علمی نہ بات تو آپ نہیں، اگر کوئی علمی، اگر میرے نکات کا جواب نہیں دیا ابھی تک نہیں دے سکے تو آپ کے سامنے دوسرا کالر ہوگا. پھر اگلے ہفتے تشریف لاؤ. آپ یہ بات آج کمپلیٹ کر کے چھوڑیں گے. کمپلیٹ کر چکے ہیں، میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. کمپلیٹ آپ کر چکے ہو نا، آپ کر چکے نا. میری بات سنیں، میں نے قرآن کی بات کی ہے، آپ وہاں سے حضور کی ازواج کو خارج نہیں کر سکے، آپ کی ہمت نہیں ہوئی. آپ ابھی حدیث سے استدلال کر رہے ہیں. آپ جہاں تک عدول کی بات کی، آپ نے کہا کہ یہ عدول ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ حضرت علی کی تفسیر دکھا کہ کہا انما یرد سے یہاں عدول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تفسیری ہے، حتم تفسیری ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے چشمہ لگا رکھا ہے تو اس کو صاف کر لیں. آپ یہاں عدول کی بات کریں تو آپ بتا دیں یہ کون سا عدول ہو رہا ہے. اعتراض آپ نے کیا ہے، عدول کی بات آپ نے کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں عدول کی، آپ لغت دکھا کے اپنا جو ہے نا جیسے دماغ گھمانا چاہتے ہیں تمہارے. یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ قرآن سے تو دلیل دے نہیں سکتے، بھاگتے حدیث کی طرف. آپ حدیث میں کہتے ہیں کہ بھائی کملی میں کیوں داخل کیا، کملی میں کیوں داخل کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو ہے نا کوئی اہل بیت نہیں سمجھتا. تو یہ نہ سمجھ لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ٹھیک ہے نا، بات سنیں، کوئی یہ نہ کہتے کہ بھئی یہ جو ان کی اولاد ہے یہ میری اہل بیت سے خارج ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث. آپ بھاگے گا نہیں. قرآن کی آیت پیش کی آپ نے، مسلم سے بات. الحمدللہ یہ فریز ہو گئے بھائی. علامہ صاحب اللہ کی جانب سے فریز ہو گئے. تو سب فریز ہو گئے ہو علامہ صاحب. علامہ فریز، علم ان کا فریز، ان کا سب کچھ فریز. بس اللہ آپ کی نصیب میں ہی فریز تھا نا. تو چلو جب فریز ہو گئے تو سب کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں، کملی میں اس لیے داخل کیا ہے کہ علی علیہ السلام کے اولاد بھی اہل بیت میں داخل ہوں. اور بھائی وہ کمرے میں جب ہیں، کمرے میں سب ہیں، ازواج بھی ہیں، عائشہ بھی ہے، وہ پنجتن پاک بھی ہے نا. تو کملی میں کیوں داخل کر کے کہا کہ یہ اور آیت تطہیر پڑی ہے. تو کمرے میں کملی میں داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے ہی کہہ دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. عائشہ بھی ہے کمرے میں، جو بھی ہے عائشہ بھی ہے، پنجتن پاک بھی ہے. بس یہ فریز ہے بھائی، فریز ہے. اب میں دوسرا کال لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، کیونکہ ختم.